حدیث کا مطلب ہے کہ بندہ صبح یا شام جس وقت بھی اور دن میں جتنی دفعہ بھی خدا کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، رب کریم اس کو اپنے عزیز مہمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر دفعہ کی حاضری پر جنت میں اس کے لیے مہمانی کا خاص سامان تیار کراتا ہے، جو وہاں یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد بندہ کے سامنے آنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رب کریم کے جنت والے سامان مہمانی کا یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کنز العمال میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالہ سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں: المساجد بیوت اللہ والمؤمنون زوار اللہ وحقنا علی المزور ان یکرم زائرہ۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور ان میں حاضر ہونے والے اہل ایمان اللہ کے ملاقاتی اور مہمان، اور جن کی ملاقات کے لیے کوئی آئے تو اس پر حق ہے کہ وہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام اور اس کی خاطرداری کرے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاطرداری اور مہمانی کی جاتی ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں آتا ہے۔ مہمان تو ایک بار آئے، جب دوسری بار آئے گا نا تو بس کہے گا کہ آ گیا، ایک بار ہو گئی مہمانی۔ لیکن اللہ کے گھر میں جتنی بار بھی آئے، صبح آئے شام آئے، جتنی بار بھی آئے گا، ہر بار اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی رہبانیت نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں دنیاوی معاملات اور دنیا کی لذتوں سے بے تعلق اور کنارہ کش ہو جانے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ وہ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رجحان بہت تیز تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ کئی باتیں اسی طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیں۔ ان میں سے آخر میں یہ بات تھی کہ مجھے رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دی جائے، جس کے بعد ہم تارک الدنیا راہبوں والی زندگی گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ جن روحانی مقاصد اور اخروی منافع کے لیے پہلی امتوں میں رہبانیت تھی، میری امت کو وہ چیزیں نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں، اور بس یہی میری امت کی رہبانیت اور درویشی ہے۔ دراصل نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا بھی ایک طرح کا اعتکاف ہے، کاش ہم اس کی قدر و قیمت جان لیں۔ پہلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ تارک الدنیا ہو جاتے تھے لوگ، سب کچھ چھوڑا، دنیا سے بالکل کنارہ کشی، کہیں جنگل میں پہاڑ میں چلے گئے، وہاں پہ ڈیرا لگا لیا، دنیا سے کوئی لین دین کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ فاقہ کشی بھی ہو رہی ہے، فاقے بھی کاٹ رہے ہیں، مل گیا کچھ کھا لیا، وگرنہ ایسے ہی گزارا چل رہا ہے، اور دنیا سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، بس اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ تھی رہبانیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہمیں کہ میری امت کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اللہ رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اور وہ فوائد جو رہبانیت سے ہوتے تھے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی عبادت کے اندر انہماک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کے اندر ہے، مسجد میں آ جائیں۔ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھنا، وہ منافع جو بالکل دنیا کو چھوڑ کر حاصل ہو رہے ہیں، اللہ نے اس تھوڑے سے وقت کے لیے رکھ دیے۔ جلد مسجد میں آ گئے، انتظار میں بیٹھے ہیں نماز کے، اور
جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے اسے ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ثواب اسے نماز کے انتظار میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے اندر صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھ لی اور گئے، ہمارے لیے روحانی آخرت کے فوائد یہاں پہ رکھے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے یہ، اور اللہ کا گھر آباد ہوگا تو ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ اللہ کے گھر کے اندر ہم سکون حاصل کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو دنیا کے جتنے بھی جمیلے ہیں، دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں، دل کو اطمینان اور سکون ایمان والے کے دل کو ملتا ہے۔ جتنا یہاں رہیں گے اتنا ہی سکون بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرمائے۔